الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. برادران اسلام، دوستان ملت، آج کی مجلس میں دقیق تصوف کی بعض باتیں گفتگو میں سمجھائی جاتی ہیں. اس کا کچھ حصہ ابتدائی سنا کر 3 وہ گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، کیونکہ اس کا تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے. تزکیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام چھوڑ دے جس کام سے منع کیا گیا ہے. اپنے نفس کو اتنا قابو کرنا کہ وہ اوامر الہیہ کو پورا کرنے پر آ جائے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچانے والا ہو جائے. اتنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ کنٹرول اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ بندے کو اس کی اپنی حقیقت کا ادراک ہو. میری حقیقت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، مخلوقات کی حیثیت کیا ہے. اس کو عرفان نفس کہتے ہیں. حقائق کو جاننا. دقیق باتیں بھی ہیں، عمومی باتیں بھی ہیں. اس میں دقائق نہیں جا رہا کیونکہ مجھے صرف 3 بڑے گناہوں کی طرف توجہ دلانا ہے، تو موٹی موٹی باتیں سنانا. حقیقت خلق کی عدم ہے. عدم کی 2 قسمیں، عدم محض، عدم اضافی. عدم محض کہتے ہیں کہ جو علم الہی میں ہی نہ ہو. ایسا کیسا ہو سکتا تھا؟ کون سی چیزیں جو اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ سوال ہونا چاہیے، سالک ہے تو ہونا چاہیے. تو جواب یہ ہے علم الہی میں اللہ کے جیسا اللہ کوئی ہے ہی نہیں. اس کو بولتے ہیں عدم محض. اللہ کے جیسے اللہ کوئی اور رہے گا. پھر عدم اضافی کیا ہے؟ عدم اضافی کو معلومات کہتے ہیں. معلومات یعنی یہ ثابت الذات ہے، مسلوب الوجود. مخلوقات پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ علم الہی میں. ایک ہوتی ہے ذات علیم کی، جاننے والے کی. کون ہے وہ؟ ان اللہ بکل شیء علیم. ہر چیز کے جاننے والی ذات اللہ کی. اگر وہ جانتا ہے تو کیا جانتا ہے؟ اس جاننے کو علم کہتے ہیں. جو بھی جان رہا ہے
اور اس کی جو جانی ہوئی چیزیں ہیں ان چیزوں کو معلومات کہتے ہیں۔ اس لیے اصطلاحات میں کہتے ہیں علم میں پنہا تھا، نور میں پیدا ہوا۔ علم میں پنہا تھا یعنی علم میں پوشیدہ تھا میں اس وقت تک جب تک کہ میں علم الہی میں تھا، پوشیدہ تھا۔ جب ہم علم الہی میں ہیں اور پوشیدہ ہیں تو ہم ثابت الذات ہیں، لیکن کائنات میں ظاہر نہیں ہوئے تو مسلوب الوجود ہے، یعنی ہمارا کوئی ظاہری وجود نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پوچھ رہے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا تم میں سے ہر ایک پر وہ زمانہ نہیں گزرا کہ اس سے پہلے اس کا جاننے والا کوئی نہیں تھا؟ مثلا آپ کی عمر ہے 20 سال، 21 سال پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ آپ کے ابا، امی، دادا دادی، نانا نانی، کوئی جانتا تھا؟ آپ کی ایج ہے 20 سال، 21 سال پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں۔ آپ کی ایج ہے 30 سال، 31 سال پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ آپ کی ایج ہے 40 سال، 41 سال پہلے بعد آپ کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جاننا والا، ایک ذات جاننے والی وہ اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہی تھے نا تو وہ جان رہا تھا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تم ظاہراً موجود نہیں تھے لیکن بالکل نہیں تھے ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے اس عدم کو عدم اضافی کہتے ہیں۔ عدم محض جو علم الہی میں نہ ہو، جیسے اللہ کے جیسے اللہ۔ عدم اضافی معلومات الہیہ کو کہتے ہیں۔ معلومات الہیہ کیا ہوتی ہیں؟ ثابت الذات مسلوب الوجود، یہ ذات میں تو ثابت ہوتی ہے، علم میں پنہا ہوتی ہے، وجود کے اعتبار سے اس کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پھر اللہ اپنے کرم سے، اپنے نور سے ہمیں ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں علم میں پنہا تھا، نور میں پیدا ہوا۔ اس پیدا کرنے والے کے لیے بھی 4 صفات ضروری ہیں۔ وہ خود بذات خود زندہ ہو، حیات، وہ زندہ ہونا، اور اللہ ہی زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہی زندہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے۔ حیات اللہ کی صفت ہو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، علم اللہ کی صفت ہوگی۔ ان اللہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یفعل ما یرید ایک جگہ ہے، فعال لما یرید ایک جگہ ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، ان کا چاہا ہوا ہی ہوتا ہے، ان کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں بول رہا تھا کہ یہ دقیق بات ہے، پرانے ہو گئے تو لوگوں کو سب لوگ سمجھتے ہوئے، نئے لوگوں کو بولے تو کیا کی بہت سوری موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لو، کبھی انشاءاللہ اگر آپ جڑے رہیں تو آگے علم میں کام آئے گی۔ عدم کی 2 قسمیں، عدم محض، عدم اضافی۔ عدم محض کس کو بولتے ہیں؟ جو علم الہی میں نہ ہو وہ عدم محض ہے، وہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ جیسے اللہ کے جیسا اللہ، جو علم الہی میں نہیں۔ پھر جو علم الہی میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدم اضافی ہے۔ اللہ کی ذات ہے تو وہ ہے، ذات نہیں تو کچھ نہیں، اس لیے یہ اضافی ہے علم میں ہونے کی وجہ سے۔ چونکہ ابھی تک خارجاً کوئی ظہور نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ابھی علم میں پنہا ہے، ثابت الذات، لیکن وجود کے اعتبار سے کائنات میں اس کو کوئی جاننے والا
نہیں ہے۔ اسی سوال کو اللہ نے سورہ دہر میں فرمایا، اس کو سورہ انسان بھی بولتے ہیں، اس کو سورہ دہر بھی بولتے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا وہ زمانہ نہیں گزرا تم پر، تم میں سے ہر ایک پر، کہ کوئی تمہارا تذکرہ کرنے والا ہی نہیں تھا، تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ آسان ہے۔ میری ایج کتنی ہے؟ اس سے 1 سال بیفور، اس سے پہلے کوئی مجھے جانتا تھا یا نہیں؟ تو یہ زمانہ تو ہر ایک کو گزرا نا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہمارا وجود نہیں تھا۔ تو ایک ہے جو چیز ظاہر میں نہیں ہے، اس کو ظاہر میں ظاہر کرنا، اس کے لیے قدرت ضروری ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں وجود دینے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تو وہ بات ہے جو آثار میں ابھی صلب بدر اور سینہ مادر سے خارج بھی نہیں ہوا، اس وقت کا ذکر۔ اب صلب بدر اور سینہ مادر سے رحم مادر کی طرف جب اس کا انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے ایک مادے کی شکل میں، تو اس وقت سے ہماری حیثیت اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ پہلے تو تم تھے نہیں، تم کو وجود دینے والا میں، تمہاری حیثیت کچھ نہیں، تم تھے کیا؟ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ میں دست مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کے بعد انگلی سے اس کو رگڑا، پھر اس کے بعد اٹھا کر بتایا جیسے اس تھوک کی کوئی حیثیت نہیں، اس ایسے ہی پانی سے ہم اور تم بنائے گئے۔ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ من نطفۃ اذا تمنی من منی یمنی، ہم نے تمہیں مادہ منویہ سے وجود عطا فرمایا۔ کیسے؟ تم تھے ہی کچھ نہیں، جب ہم نے چاہا تو تمہارے باپ کی بیوی ہم نے بنائی، اللہ نے چاہا تب بنی نا، یعنی ہماری ماں۔ تمہارے باپ کو بنانے والے بھی ہم، تمہاری ماں کے بنانے والے بھی ہم۔ جب ان کا نکاح ہوا اور ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی ان کے چاہنے سے تم نہیں پیدا ہو۔ اگر انسان کے چاہنے سے انسان پیدا ہو جاتے تو کوئی جوڑا بے اولاد نہیں رہتا تھا۔ کتنے ایسے ہیں، اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو نرینہ اولاد رکھتے ہیں، عورت بچیاں ان کے پاس نہیں۔ کتنے ایسے ہیں عورت بچیاں ان کے پاس ہیں، نرینہ اولاد ان کے پاس ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس مرد بچے بھی ہیں، عورت بچیاں بھی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ نہ ان کو مرد بچے ہیں نہ عورت بچیاں ہیں۔ اگر انسانوں کے بس میں ہوتا، یہ کوئی بے اولاد نہ ہوتا، ہر ایک اپنی چاہ کے مطابق اولاد کو پیدا کر لیتا۔ یہ بس میں نہیں تھا انسان کی، یہ خالق کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے تمہیں وجود عطا فرمایا، تمہارے آبا کو وجود عطا فرمایا، تمہارے ماں باپ کو وجود عطا فرمایا، پھر ان کے لیے نسب اور سہرا یعنی پیدا ہونے کا ایک ذریعہ بنایا، رشتے کا ایک ذریعہ بنایا۔ اس دونوں کے ذریعے سے تمہارے وجود میں آنے کا سبب اللہ نے پیدا کیا۔ اس سبب کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ اس سبب کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد بھی تمہارے ماں باپ کی چاہت سے بھی تم نہیں آئے، رب نے چاہا تب تم آئے۔ اب رب نے کیسے چاہا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں جب رب تعالیٰ تمہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پشت پدر سے یعنی انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک قطرے کو خروج ملتا ہے، اور ماں کے سینے سے پانی کے ایک قطرے کو خروج ملتا ہے، پھر اس کو رحم مادر کی طرف منتقل کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ جب وہ منتقل ہوتا ہے، اس انتقال میں بھی اس کی 3 حیثیتیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے امید ظاہر ہوتی ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن شریف میں، بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم نے وجود ہی نہیں دیا، امید ظاہر ہوئی اور ختم ہوگی۔ کتنے ہوتے ہیں ایسے؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے
اعضاء و جوارح تک بھی بن جاتے ہیں شکم مادر میں، لیکن اس کے باوجود اس کے اعضاء میں، اعضاء رئیسہ میں یعنی دل میں دھڑکن نہیں ہوتی، تو اطباء یہ کہتے ہیں کہ اس کو نکال دو ورنہ بڑی جان کو خطرہ ہے۔ کیوں بھائی جان نہیں پڑی ہوئی؟ فتویٰ کیا ہے؟ اگر 4 مہینے ہو جائیں اور جان نہیں پڑی ہے تب پھر گنجائش ہے کہ آپ اس کو بڑی جان کی حفاظت کے لیے طبیب کے مشورے پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر جان پڑ گئی اور 4 مہینے مکمل ہو چکے ہیں تب تک جان پڑ جاتی ہے، اب تم نہیں کر سکتے، اب اگر کرو تو قتل ہے۔ قتل وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایسا دیکھیں جی، پہلے زمانے میں لوگ بچیوں کو قتل کرتے تھے، سنا تھا تو بہت دکھ ہوتا تھا نا۔ آج بھی کر رہے ہیں، اسکیننگ میں معلوم کر رہے ہیں بچی ہے بول کے معلوم ہوتے، جان دو بھائی، کہاں اس کے سسرالوں کے جھمیلے لگا لیں گے، کہاں اس کو جن پڑھانا لکھانا کھلانا پلانا، پھر جہیز دے کو بھیجنا، یہ سب اپن بنا لیے سو ہے۔ لیکن مصیبت اتنی ہے کہ خود اولاد کو اپنی اگر معلوم ہو گیا بچی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ڈاکٹر قانون میں ایک جملہ لکھ دیا گیا ہے، اسکیننگ میں یہ معلوم کرنا ہی جرم ہے۔ آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ جنین میں کیا پرورش پا رہا، کیوں؟ اگر معلوم ہو گیا تو بدماشیاں کرنے سے معلوم ہو گیا نا، قانون معلوم، اس واسطے انہوں نے قانون بنا دیے۔ تو کتنے تو ایسے ہیں وہاں تک پہنچتے ہی، کتنے ایسے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو استقرار کے لیے بھی، قرار پانے کے لیے بھی، امید کے ٹھہر جانے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہی ہیں۔ اب شکلیں بدلتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ۔ تم جانتے ہو تمہارے رب کی قدرت کیسی ہے، وہ ایسی قدرتوں والا ہے، وہ ایسے کمالات والا ہے کہ اس نے تمہاری ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر تمہاری تخلیق کا جوہر دکھایا۔ یخلقکم، پیدا کیا اس نے تم، تخلیق کی اس نے تمہاری، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، فی ظلمات 3 3 اندھیروں کے اندر، فی ظلمات 3۔ اپنے کو اندھیرے نظر آئی کرو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری عاجزی ہے اور یہ اس کی قدرت ہے۔ ہم اندھیرے میں اپنا کام نہیں کر سکتے، اور رب نے ہمارا کام کر دیا، ہمارا یہ سارا وجود ہمارا بنا دیا۔ جب اس نے چاہا تو رحم مادر میں تشکیل 9 ہونے لگی۔ کیسے؟ ثم خلقنا النطفة علقا، اس نے پہلے 40 دن میں جو بالکل پانی تھا، مادہ منویہ تھا، اس کو علقہ بنایا، یعنی ایسا پانی جس میں بہاؤ ہو، اس کو کہتے ہیں نطفہ۔ علقہ کہتے ہیں ایسا پانی جس میں بہاؤ نہ ہو، ٹھہراؤ ہو جائے، جس کو ہمارے پاس دہی کا جمن ہو، ٹھہر جاتا نا دہی، لیکن اس میں سختی نہیں ہوتی۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، اس کے بعد ایک اور لمحہ آیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی تھوڑی۔ اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سو نے قربانیاں کی ہوں گی، قربانیوں کے وقت آپ نے پھیپسا دیکھا ہوگا، قربانیوں کے وقت میں آپ نے کلیجی دیکھی ہوگی، قربانیوں کے وقت میں آپ نے تلی دیکھی ہوگی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہے تو خون، لیکن جب وہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس میں سختی آتی ہے تو اس کی یہ شکل بنتی ہے۔ اگر آپ اس کو متیں تو پھر خون بن جاتا ہے، یا نہیں تو آپ نے ذبح کیا ہوگا نا خون کو، دیکھو گے تھوڑی دیر تک بہتا ہے، پھر اس کے بعد میں اگر آپ نے اس پر پانی نہیں ڈالا تو ہوا لگ گئی تو کیا ہو جاتا ہے؟ انجماد آ جاتا ہے۔ یہ پہلی شکل، اس پہلی شکل سے کلیجی والی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، یعنی گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا۔
فخلقنا المضغة عظاما، اس کے اندرون میں ایسی بے وقعتی تھی، کلیجی کو ایسا ٹھہرا تو ٹھہرتی کا؟ اور اگر ہمارا جسم دنیا میں بغیر ہڈی کے آ جاتا تو ہم ٹھہر سکتے تھے، ہم کاروبار کر سکتے تھے، ہم تجارت کر سکتے تھے، ہم ملازمت کر سکتے تھے، ہم چل سکتے تھے؟ کبھی دیکھو گوشت ٹھہرا کے ٹھہر جاتا کیا؟ بغیر ہڈی کا اگر گوشت ٹھہرانا چاہو تو نہیں ٹھہر سکتے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر جب یہ گوشت کی شکل اللہ نے بنائی تو اس کے بعد اس کے اندرون میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اللہ نے چڑھایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمًا، اگر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا اور اس کائنات میں آ جاتا تو کتنے رہتے جو دیکھنے والے ہوتے، ہمیں پیار کرنے والے ہوتے؟ کوئی پیار کرتا ہمیں ہڈیوں کے ڈھانچے؟ نہیں تجربہ ہے آپ کو تو جاؤ کبھی عثمانیہ ہاسپٹل میں، یہاں بھی ہے آپ کے سرکاری دواخانے کے پیچھے، وہاں پر بعض ڈھانچے رکھے ہوئے رہتے، جب جی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو، پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جاتے ہیں نا، تو کون سی ہڈی کہاں سے ہے کہاں ہے بتانے کے لیے پورا ڈھانچہ ہڈیوں کا لگا کے رکھتے تاکہ ڈاکٹر کوئی غلطی نہ کرے۔ کیا ڈاکٹر صاحب ہے نا، اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر ہم ہی ہے۔ تو یہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے اگر اس پہ گوشت نہ ہوتا تو کوئی اسے پیار نہیں کرتا۔ تو کمال قدرت سے اللہ رب العزت نے ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت چڑھایا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، لحم گوشت کو کہتے ہیں۔ اچھا صرف گوشت، ہڈی پر گوشت بھی ہو آپ کے سامنے رکھا جائے، کبھی پیار کرے آپ اس کو؟ گائے کا گوشت ہے ہڈی کے ساتھ ہے، آپ نے کبھی اسے پیار کیا؟ مرغی کا گوشت ہے ہڈی کے ساتھ ہے، رام ہے، کبھی آپ نے پیار کیا؟ کیا بولتے بھائی میں پہلے اس کو فرائی کر لو اس کے بعد میں دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم منہ تک نہیں گیا۔ اگر ہم اسی حال میں پیدا ہو جاتے تو بھائی یہ بتاؤ کہ کون ہمیں چاہتا؟ کیا ماں چاہتی، کیا باپ چاہتا، کیا بھائی بہن چاہتے، کیا رشتہ دار چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے۔ اس واسطے پروردگار عالم نے اس ڈھانچے کی تکمیل کے لیے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک آخری حتمی شکل دی کہ اس پر چمڑا چڑھا دیا۔ اس چمڑے کے بعد جو خوبصورتی آئی اس جسم پر، اسی خوبصورتی کی وجہ سے ماں اپنے سینے سے لگا کے کہتی ہے اگرچہ کہ بچہ ڈامر کا ڈلہ ہو، بولتی ہے میری چاند کا ٹکڑا ہے۔ کیوں بول رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے چہرے میں جو چمک ڈالی ہے، اس میں وجود کی تجلی ڈالی ہے، اس کے نتیجے میں بچہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، ماں کو تو چاند ہی نظر آتا ہے۔ اگر اسی طرح یہ دنیا میں آ جاتا جسم کا ڈھانچہ، چلو ٹھیک ہے چمڑا چڑھا دیا، چمڑے کے ساتھ بھی آ جاتا تو کیا ہماری ماں ہمیں گھر پہ رکھتی، ہمارا باپ ہمیں گھر پہ رکھتا، ہمارے بھائی بہن ہمیں گھر پہ برداشت کرتے؟ نہیں کرتے صاحب۔ کیسا نہیں کرتے صاحب؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس میں جان نہیں، جسم ہو بے جان ہو، بے معنی ہے، بے وقعت ہے، بے حیثیت ہے، اگر ولادت بھی ہو گئی اس میں جان نہ رہی، اذان بھی نہیں دی جاتی، ولادت ہو گئی ایک سانس بھی نہیں لیا، ایک آواز بھی اس کی نہیں نکلی، اذان نہیں دی جاتی، اقامت نہیں کہی جاتی، نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، اسے لے جا کر دفنا دیا جاتا ہے مسلمانوں کے پاس۔ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو کرم فرمایا کہ اسلام کے اخلاق سکھائے، یہ ورنہ غیر مسلموں کے پاس تو ایسے لوچھڑے کو لے جا کر کے جھگوڑ میں پھینک دیا جاتا۔ کتنا کرم ہے ہمارے رب کا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، شرافت نفسی والے گھرانے میں پیدا کیا۔ ہم پیدا ہوئے تو ایسے نہیں تھے کہ ہمیں لے جا کر گھوڑ پہ ڈالنے والے گھرانے میں اللہ نے وجود دیا ہو۔ یہ شکر منانے کی جگہ ہے کہ مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ تم نے یہ اعضاء و جوارح عطا فرمائے، جہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تین اندھیریوں میں، شکم مادر کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، پھر اس میں جھلی کا اندھیرا، جس جھلی میں تمہاری نشو و نما ہو رہی ہے۔ يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، تین اندھیروں۔ اسٹیجز کیا ہیں، اسٹیپس کیا ہیں؟
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. بڑی برکت والی ذات ہے جس نے ایک اچھے سانچے میں انسانوں کو وجود عطا فرمایا. اس احسن الخالقین میں مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ایک آنکھ بڑی اور ایک آنکھ چھوٹی نہیں بنائی. احسن الخالقین، حسین نہیں بنایا، احسن بنایا ہے، دونوں آنکھوں کو برابر رکھا. بعض کو تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو کچھ نقص کے ساتھ وہ پیدا کر دیتا ہے. کسی کو ایک آنکھ دے دی، ایک آنکھ نہیں دی، کسی کی ایک آنکھ کو کشادہ کر دیا اور کسی کی ایک آنکھ کو چھوٹی کر دیا تو اس سے عیب ظاہر ہوتا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جس کو نعمت اچھی ملی اس کو تو یہ سوچنا چاہیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی نعمت جس کو ہم جھٹلا سکیں؟ ایسے بہترین سانچے میں ڈالا کہ دائیں جانب والے کان اور بائیں جانب والے کان میں کوئی فرق نہیں، اور جگہ کے ایک ہے حجم کے اعتبار سے کان کتنے ہونے ہیں اتنے ہی ہیں. انسان کو ہاتھی کے کان نہیں دیے گئے. انسان کی ناک کو ہاتھی کی ناک کی طرح سونڈ کی طرح نہیں بنایا گیا. اس کے لیے جتنی ضرورت تھی ناک کی مقدار کو اتنی رکھا. اس کو آنکھ کی جتنی مقدار کی ضرورت تھی اتنی مقدار میں اس کی آنکھ دی. اس کے چہرے کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے اس کے کانوں کا حجم جتنا ہونا تھا اسی حجم پر اس کو اللہ نے باقی رکھا اور قائم کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب بندہ یہ سوچتا ہے پھر جی چاہتا ہے کہ صاحب جس نے اتنا کیا ہے اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے. پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے. تزکیہ نفس کب ہوگا؟ جب عنایات ربانی کا استحضار ہوگا. سلوک میں یہی تو کیا جاتا ہے کہ بھئی عنایات ربانی مستحضر کرائی جائیں تاکہ بتایا جائے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے. اس جسم کے ساتھ بھی اگر ہم دنیا میں آ جاتے جس میں ہمارے گوشت کو اللہ رب العزت نے ہڈیوں سے سجایا پھر اس پر چمڑا چڑھایا اور پھر یہ وجود بھی دنیا میں آتا تو نہ ماں اپنی گود میں رکھنے کو تیار ہے، نہ باپ اپنی گود میں اٹھانے کو تیار ہے، نہ بھائی بہن اسے چاہنے کو تیار ہیں. پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جسم تمہیں نظر آ رہا نا، اس جسم کے بننے کے بعد بھی تم اللہ کے بھکاری کے بھکاری. اتنا سخت جملہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا. یا ایھا الناس، اے کافر، اے مشرک، اے یہودی، اے نصرانی، اے مجوسی، اے دہریے، اے بت پرست. الناس میں سب آ جاتے ہیں. مسلمانوں تم تو مسلمان. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے بھکاری محتاج ہو. اللہ کے اپنے جسم کے بننے میں بھی اس رب کے محتاج تھے اور اس جسم میں جان کے بننے کے بھی تم رب کے محتاج. فقیروں کی دو قسمیں دیکھی ہیں آپ لوگوں. ایک فقیر وہ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو. کیا بولتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ مطالعہ نہیں ہے بھائی. دل بولا تو دے دیتے، نہیں بولا تو آگے چل دیتے. کوئی کہتا ہے کہ نبی کا صدقہ دے دو، کوئی کہتا ہے حسنین کا اتارا دے دو. مانگنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، الگ الگ انداز میں لوگ سوال کرتے ہیں. تو ایک ہے مانگنے والا، آپ سے مانگا آپ نے نہیں دیا، آگے چلے گئے. کہیں نہ کہیں اس آدمی سے اگر یہ سوال کرو تو یہ جواب دے گا کیا بھائی انہیں مانگا تو کہیں کو نہیں دیا. کیا بول دے
اچھا خاصا ہے بھائی، کما سکتا، نہیں کما رہا، منگ لے رہا، عادت خراب نہیں کرنا اور کہ نہیں دے رہا. صحیح بول رہا ہوں؟ آپ سے بھی کبھی ہوا ہوں گا نا ایسا، پریکٹیکل بھی. ایک فقیر اور رہتا، کپڑے نہیں رہتے. غور سے سننا، مجھے میرے شیخ نے جیسے سمجھایا ویسے ہی سمجھا. ایک فقیر رہتا جس کو کپڑے نہیں رہتے. ایسا کیسا نہیں رہتے صاحب؟ بہت رہتے ایسے، پڑا ہوا ہے. منگنے کا کشکول بھی نہیں رہتا. کشکول بولے تو وہ تو ہڈی کو جیسا بنا ہوا رہتا نا، چمڑے کو دبا کر دے کے اس کو فولڈ کر لیتے. لمبے تربوز کا آدھا حصہ جیسا رہتا ویسا کشکول ہوتا، اس کو کشکول بولتے ہیں. یعنی جس میں بھیک اور خیرات پہلے لوگ مانگا کرتے تھے. اب نیا زمانہ ہے، نئی روشنی، آن لائن خیرات مانگ لیتے ہیں. گوگل پے کر دیجئے، موبائل پے کر دیجئے. ایک فقیر وہ ہے جو لباس میں بھی ہے، ایک فقیر وہ ہے جو ٹھہرا ہوا بھی ہے، ایک فقیر وہ ہے جو بولنے کی قوت بھی رکھتا ہے پھر بھی سوال کر رہا ہے. لیکن راستے میں آپ دیکھتے ہیں ایک فقیر وہ بھی ہے کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں. ایک فقیر وہی فقیر، اس کے پاس کشکول نہیں مانگنے کے. وہی فقیر ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے تو بے ہوش ہوا پڑا ہے، منہ سے تھوک جھاگ جا رہی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، منہ دھویا ہوا نہیں ہے، آنکھ سے میل نظر آ رہا ہے، برہنہ جسم کے ساتھ پڑا ہوا ہے. جاتے جاتے لوگ ڈال دیتے، خیرات نہیں ڈالتے، کہیں ڈالے ہوئے. غور سے سننا، یہی ہمارا سوال ہے. کیوں نہیں؟ پہلے والے کو بھی نہیں دیا، آگے چلے گئے، اس کو کہیں کو دیا؟ تمہارے کو دیکھ کے شرم نہیں آ رہی؟ کیا بولتے ہیں؟ اتنا محتاج آدمی ہے، اس کو نہیں دیتا کس کو دیتے ہیں؟ آخر کئی کے واسطے ہے. کھانے کو چاہیے، ایک روٹی تو بھی خرید لینا بیچارہ. ہوا تو بعض ایسے ہمدرد ہوتے ہیں کہ کہیں سے چائے پن لا کے کھلا دیتے، تھوڑا اس کو ہوش میں لاتے، کچھ پانی پلا دیتے. کسی کے پاس رومال ہو تو لپٹ دیتے، کسی کے پاس توال ہو تو لپٹ دیتے ہیں کہ کم سے کم عورتیں گزر رہی ہیں جی، برہنہ نہ رہے، بے لباس نہ رہے، سطر تو چھپ جائے. ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیوں کیا ایسا؟ اس لیے کہ اس کے پاس مانگنے کی صلاحیت تھی تو دینے کی ضرورت نہیں سمجھی. اس کے پاس مانگنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی تو دینا ضروری سمجھا، تو اس کے مانگے بغیر اس کو دیا ہے. انسانوں تم سب کے سب رحم مادر میں ایسے ہی تھے. جسم تھا گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں، زندگی نہیں تھی. جسم تھا، مانگنے کے لیے زبان نہیں تھی. جسم تھا، لباس نہیں تھا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تو محتاج تھے، محتاج ہو. یہ مت سمجھ لو کہ اب میں کچھ کر سک رہا ہوں، مرے تک محتاج ہی رہو گے. اس کی محتاجگی سے کبھی کوئی نکلا نہ نکل سکتا ہے. کیا امیر ہو، کیا وزیر ہو، کیا مشیر ہو، کیا شہنشاہ وقت ہو، کیا انبیاء کے نفوس قدسیہ ہو، کیا سید الانبیاء ہو، کیا ملائکہ کی جماعت ہو، کوئی اللہ کی احتیاط سے باہر نکل نہیں سکتا. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج. جنت بھی اللہ کی محتاج، جہنم بھی اللہ کی محتاج، ملائک بھی اللہ کی محتاج. کیا علماء، کیا صلحاء، کیا عباد، کیا زہاد، کیا اتقیاء، کیا ابدال، کیا اغواس، کیا اقطاب، کیا اولیاء کی نفوس قدسیہ، کیا صحابہ کی پاکیزہ جماعت، کیا انبیاء کی نفوس قدسیہ، سب کے سب محتاج ہیں. حق تعالی جل جلالہ عمن والے سب اس کے محتاج. انہوں نے اپنی جبینیں اس کے سامنے ڈال کر بتائی کہ ہم اس کے محتاج. میں نے یہ مضمون اس لیے چھیڑا، حالانکہ بولنا مجھے اتنا ڈیپلی تصوف کی وہ تعلیمات دی تھی. مجھے تو شرعی ایک مسئلہ بتانا تھا، ایک دو تین باتیں مسئلے کی بتانا تھا. لیکن پہلے احساس تو دلاؤں کہ اس کی نعمتیں کیا ہیں. اس کے بغیر بولوں گا تو پھر اس بات میں اتنا دم نہیں رہے.
اس لیے تھوڑی سی تمہید، میرا آج کا پورا بیان تمہید ہے، 2 منٹ میں آخر کا میرا موضوع ہے۔ سب محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہاں سے لایا میں؟ عدم محض، عدم اضافی سے لے کے آیا، ثابت الذات مسلوب الوجود سے لے کے آیا ہوں۔ علم الہی میں تھے، علم میں پنہاں تھے، نور میں پیدا کیسے ہوئے؟ حق تعالی جل شانہ کی کرم فرمائی ہوئی، ماں باپ کو وجود دیا، ان کا نکاح کا سامان کیا، ان کے قربت کے ذرائع بنائے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پشت پدر اور سینہ مادر سے خروج پیدا فرمائے، پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے رحم مادر میں منتقل فرمائے، پھر وہاں 3 اندھیروں میں تشکیل انسانی فرمائی، ہمارے جسم کا ڈھانچہ بنایا۔ اتنا بننے کے باوجود ہم محتاج تھے، پھر اس رب نے ہم پر عنایت فرمائی، ہماری حیات کی پوٹلی میں علم بھی دیا، ارادہ بھی دیا، قدرت بھی دی، سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، کلام بھی دیا، حالانکہ ہم نے یہ اس میں سے کچھ بھی اس سے نہیں مانگا تھا۔ مانگے تھے کچھ؟ اے اللہ میرے کو پیدا کرے تو پڑھا لکھا پیدا کر، کوئی بولا تھا؟ یا پڑھنے والا پیدا کر، کوئی بولا تھا؟ یا پڑھوں تو سمجھنے والا پیدا کر، کوئی بولا تھا؟ اے اللہ میں دنیا میں جاؤں تو دیکھ میرے دونوں ہاتھاں کام کرنے والے رہنا، ایسا پیدا کر، کوئی بولا تھا؟ اے اللہ میں چل سکوں گھر سے مسجد، مسجد سے گھر میں چل سکوں، گھر سے بازار، بازار سے گھر میں چل سکوں، آفس سے گھر، گھر سے آفس، کسی نے مانگا تھا؟ نہ حیات مانگی، نہ علم مانگا، نہ ارادہ مانگا، نہ قدرت مانگی، جی نہ سننے کی صلاحیت مانگی، نہ دیکھنے کی قوت مانگی، نہ بولنے کی صلاحیت مانگی۔ اگر ان نقائص کے ساتھ پیدا ہو جاتا تو کون ہمیں پسند کی نگاہ سے دیکھتا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ کیا کرم فرمایا؟ بن مانگے تم محتاج تھے، اور ایسے محتاج تھے کہ مانگنے کی بھی سکت نہیں تھی، تو خود اپنے کرم سے اس نے ہماری جھولی بھر دی، اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس شان کے ساتھ آئے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہترین سانچے میں ڈھال کر وجود عطا فرمایا۔ کتنا بہترین سانچہ! ذرا جوان ہو گئے اور جوانی کی منزلوں میں آدمی محبت تو کرتا ہی ہے، ایک ہے جائز محبت اور ایک ہے ناجائز۔ میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز محبت کی بات کر رہا ہوں۔ محبت میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو عالم ناز کہتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو عالم ناز کہتے ہیں، یعنی لاڑ اٹھائے جاتے ہیں۔ جب اب خاص طور پہ شادی کے شروع کے 2 مہینے میں ہوتا ہو، بڑے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے تم اپنے کام میں اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو ناز برداری جب ہوتی ہے نا، اس وقت میں بہت سے الفاظ انسان محبت سے کہہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیگم سے عالم ناز میں محبت کے غلبے میں ایک جملہ کہہ دیا۔ وہ جملہ یہ تھا، دونوں مل کے میاں بیوی چھت کی منڈیل پہ ٹھہرے ہوئے تھے، چاند کو دیکھ رہے تھے۔ چاند کو دیکھتے ہی پتہ نہیں کیا خیال آیا، ناز کے عالم میں بیوی سے کہنے لگے، بیگم اگر یہ چاند سے زیادہ تم اچھے نہیں ہیں تو تمہارے کو 3 طلاق ہو گئے۔ وہ بیچاری دیندار تھی، اس نے فوری اپنے کو پردے میں دے دیا۔ اب تو 3 کے بعد بھی پوچھتے ہے نہیں ہے ذرا، نہیں ہے تو رستہ بتاؤ بولتے ہیں، اتنا بھی علم نہیں ہے کوئی رستہ۔ اس زمانے میں عورتیں بھی پڑھی لکھی تھیں، حالانکہ با پردہ تھی، لیکن شریعت کے مسائل سے اتنی واقف تھیں کہ انہوں نے فوری پردے میں اپنے کو بھیج دیا، اور یوں کہا کہ شوہر نامدار آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے مجھے تو اپنے سے آزاد کر دیا۔ میں نے کیا بولا؟ میں غلط بات تھوڑی بولا، میں بولا تم بہت حسین ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے بولتے نہیں معلوم ہے تو خلا پہ نہیں ملانا، گڑبڑ ہو جاتی تھوڑی۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام بھی نہ ہوں تو پھر امت کہیں کی بھی نہیں رہتی۔ اب اس وقت میں بھاگے بھاگے دوڑے ہوئے گئے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، مسئلہ پوچھا گیا، ان کے شاگردوں کے پاس کہہ دیا گیا، علماء نے کہا کہ نہیں صاحب گنجائش نہیں۔ شفاعہ کے پاس مسئلہ پوچھا گیا، کہہ دیا گیا گنجائش نہیں، ختم ہو گیا مسئلہ، طلاق ہوگی، 3 طلاق بولتے، 3 طلاق ہوگی۔ وہ آج کا نہیں تھا 3 کو 1 بولنے والا، 3 کو 3 سمجھنے والے تھے پورے۔
چاہے احناف ہو تین کو تین سمجھتے تھے، شوافیہ ہو، حنابلہ ہو، مالکیہ ہو، تین کو تین سمجھتے تھے۔ شوافیہ نے کہہ دیا کہ تین ہو گئی، حنابلہ نے کہا کہ تین ہو گئی، مالکیہ نے کہا کہ تین ہو گئی۔ یہ واقعات دونوں طرف منسوب ہے، یاد رکھیں۔ ایک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور ایک ہے یہ واقعہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب۔ ان سے منسوب ہو یا ان سے منسوب ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، نفس مضمون سے بحث ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ جب ان کے پاس یہ مسئلہ پوچھا کہ صاحب کوئی گنجائش اس عورت کو بچانے کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے چند تھوڑی دیر کا وقت دیں غور کرنے کے لیے۔ قرآن مجید پر غور کیا، اس کے بعد میں فرمایا کہ جاؤ طلاق نہیں ہوئی، جاؤ طلاق نہیں ہوئی۔ یہ کیسا ہو سکتا صاحب؟ چاند سے بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے کیا؟ ذرا بولو، چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پھر طلاق کیسا نہیں ہوگی؟ سب کی نظر میں چاند سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا، لہذا طلاق واقع ہوگی۔ امام ابو یوسف فرما رہے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ کوئی دلیل؟ حنابلہ چیخ اٹھے، دلیل لیجئے، دلیل، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ، حرام کو حلال کرنے کے برابر ہو جائے گا یہ۔ مالکیہ کہنے لگے دلیل دیجیے، شوافیہ کہنے لگے دلیل دیجیے۔ فرمایا کہ بھائی دلیل تو بحث میں نہیں جاتا، صرف اتنا سوال کرتا ہوں، قرآن نے یہ کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے مخلوقات میں انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ یہ قرآن میں فرمائیں کہ نہیں فرمائیں؟ سب سے بہتر میں عرش بھی داخل ہے۔ مخلوق ہے نا عرش، عرش خالق تھوڑی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عرش کو نسبت مولا سے ہے، اس لیے اس کی ادب کے لیے استثنائیت کر کے ہم کل مخلوقات کو لے لیں تو جملہ مخلوقات سب اس کے اندر داخل ہیں، اور ان میں انسان کو جس سانچے میں بنایا وہ سانچہ سب سے اچھا ہے۔ تو چاند کا اپنا سانچہ ہے، انسان کا اپنا سانچہ ہے، چاند کے سانچے سے اچھا سانچہ انسان کا سانچہ ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ والتین، ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہے، 4 قسمیں اٹھائیے، 5 قسمیں اٹھائیے۔ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم۔ جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں اس کی عظمتوں کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تین کے اپنے جواہر ہیں، اطباء سے پوچھو بولتے ہیں اس کی خصوصیات کیا ہے۔ زیتون کے اپنے جواہر ہیں، حکماء سے پوچھو اس کی خواص بتاتے ہیں۔ طور سینا تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، اور انسان تجلیات الہیہ کا مرکز ہے۔ انسان مظہر رحمان ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ بلد امین، اسی لیے کہنے والوں نے کہا کعبہ ڈھاتے تو بنا بھی لیتے، مشکل یہ ہے تو نے دل مسلم کو توڑا ہے۔ یعنی کعبے کا گرانا بڑا گناہ نہیں، مسلمان کو تکلیف پہنچانا اس سے بڑا گناہ ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کعبے کی عمارت سے افضل انسان ہے، اس لیے اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس شہر مکہ کی قسم۔ کیا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لقد، یہ 5ویں قسم۔ اس کی اور کوئی تحقیق ڈیپلی کرنا ہو تو کر لو، اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو جس سانچے میں بنایا ہے اس سے بہتر کوئی سانچہ ہی نہیں۔ اتنا اچھا سانچہ بنایا ہے، اس لیے پیارے آقا نے فرمایا جب آئینہ دیکھو نا دعا کرنا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ آپ نے یہ جو جسم بنایا ہے بڑا پیارا بنایا ہے، ہاں میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے، میرا باطن بھی سنوار دیجیے، جیسے میرے جسم ظاہر کو آراستہ کیا ہے میرے باطن کو بھی آراستہ کر دیجیے۔ یہ دعا سکھائی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر جب انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز یہاں نہیں رہنا تھا وہاں رہنا تھا، تو مجھے بتاؤ یہ شکرانہ نعمت ہے کہ کفران نعمت؟ اب سبق 2 منٹ میں ہے خالی، تمید ہو گئے ہو، سمجھ گیا نا؟ اب 2-3 منٹ میں سبق سمجھو۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہاں یہاں نہیں رہنا تھا یہاں رہنا تھا، تو شکران نعمت ہے کہ کفران نعمت؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہ یہاں نہیں رہنا تھا یہاں رہنا تھا یا یہاں رہنا تھا، تو یہ شکران نعمت ہے کہ کفران نعمت؟ جس چیز کو جہاں ہونا ہے، جیسی ہونا ہے، جتنی ہونا ہے، جس مقدار میں ہونا ہے، جس حجم میں ہونا ہے، اللہ نے ویسا بنایا ہے۔ اس کے باوجود کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا رہنا تھا، تو وہ ناشکرا ہے اللہ کا۔ بالخصوص اس مسئلے میں خواتین بڑی گرفتار ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا ایک سبق دینا چاہتا ہوں، ایک حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے 3 گنا بتاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے اتنا اچھا بنایا تو اس کو بگاڑتے کیوں؟ ارے کون بگاڑتا صاحب؟ تو بعض خواتین وہ ہوتی ہیں جو چہرے سے بالوں کو نوچتی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ بلیچنگ، پورے چہرے سے بالوں کو نوچنے کا کام کر۔ کیا ہو سکتا ہے کوئی اور نام ہو، مجھے تو پتہ نہیں کیونکہ میں نے کبھی کرایا نہیں۔ بعض خواتین وہ ہوتی ہیں جو دانتوں کو اگر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں تو اس کے درمیان میں ڈاکٹر کے پاس جا کے سوراخ کر لیتی ہیں، دانتوں کے درمیان جگہ بنا لیتی ہیں خوبصورتی کے خاطر۔ تو اس کا مطلب کیا بنا کہ تم خوبصورت خود سے بن رہی، اللہ نے تمہارے خوبصورت نہیں بنائے۔ ایک عیب کیا ہے؟ چہرے کو بگاڑ لے۔ جس حیت میں اللہ نے بنایا، اگر داڑھی ہونا ہی ہوتا تو اللہ مرد بنا دیتا۔ جو تھوڑی بہت ہے، جیسی بھی حالت ہے، اس کے لیے جو زیبا تھی اللہ نے وہ دے دی۔ ہاں اگر زینت کرتی ہے، خارج سے کوئی چیز تھوڑی بہت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے لگاتی ہے، اس کی گنجائش، لیکن داخل سے کوئی چیز موجود ہو تو اس کو اکھاڑ پھینکتی ہے، اور جو نہیں اکھاڑنا چاہیے تو ایسی صورت میں وہ معیوب بن جاتی۔ بعض خواتین ہوتی ہیں جو اپنی چوٹی کو کافی نہیں سمجھتی، دوسرے کی چوٹی چڑھا لیتی ہیں۔ ایڈورٹائز آتے رہتا، ان کے بال اتنے بڑے ہو گئے، یہ تیل لگائے تو اب اس کو کٹ کر کے بیچتے، اب اس کے چوٹلا بناتے، چوٹلا بنا کے دوسروں کو بیچتے، اب لے کے لگا لے رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے بال چھوٹے ہیں، ذرا بڑے دکھنا۔ ہوتا کیا بھائی؟ بال لمبے دکھے تو دکھانا کس کو چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ دور سے دیکھے تو حسینہ بال سکھا رہی تھی، قریب جا کے دیکھا معلوم ہوا کہ بھینس دو ملا رہی تھی۔ یہ نتیجہ ہو جاتا ہے۔ دور سے دکھانا چاہ رہے ہیں تو کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ قریب سے دیکھنے والا تو جو ہے وہ تمہارے سامنے، اس کو تو سب پتہ ہے، جس کو دکھانا ہے اصل وہ صرف شوہر ہے۔ تو بعض خواتین دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی چوٹیوں پر چونڈا لگا لیتی ہے، اتنا بڑا دوسروں کا۔ یاد رکھو لگانا جائز ہے، ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ نہ تو خنزیر کے بالوں کا ہو، وہ نہ انسان کے بالوں کا ہو۔ انسان کے بال انسان دوسرا انسان نہیں لگا سکتا۔ کتنی بڑی لعنت آئی ہے آپ کو بتاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے اس عورت پر جو عورت اپنے بال کسی کو دیتی ہے یا کسی کے بال خود لگواتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ اور ہم اس گناہ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ خاص طور پر شادیوں کا موقع آیا، میری چوٹی سب سے بڑی دکھنا، اس واسطے ہم کوشش کرتے ہیں بھائی جتنے ہے اتنے ٹھیک ہے، پردے میں رکھو۔ یہ بال اپنے دوسروں کو دیوشوں کو عام طور پر جو ہوتا ہے، سحر کا جو اثر ہوتا ہے وہ بالوں سے ہوتا ہے۔ اب یہ بولے تو بھی شاید تھوڑا سدھریں گے، تو بھی بول کے بول رہا ہوں، حالانکہ میں یہ موضوع کا حصہ نہیں، سحر ساحری بتانا نہیں چاہ رہا،
امام الانبیاء حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے اثرات ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جبرائیل امین سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن بالوں پر گرہیں لگائی گئی تھیں اس کو کھولنا چاہتے تھے، الذی من شر الوسواس من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کہتے جاتے تھے، جبرائیل امین اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک میں جو گرہیں لگائی تھی ساحر نے اس کو کھولتے جاتے تھے اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالوں پر سحر کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث میں سورہ فلق اور سورہ ناس کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کی شان نزول میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ، سحر سے بچنے کا طریقہ جو، تو یہ جو بال اپنے دوسروں کو دیتے ہیں، اگر اللہ نے نعمت دے دی، بڑے بال ہو گئے تو کاٹ دی اور دوسروں کو دے رہے ہیں، تم چونڈا بنا لو، نہیں کرو ایسی حرکتیں۔ اب یہاں عورتیں بھی ہیں اس لیے عورتوں کو بول رہا ہوں، آپ لوگوں ڈرو نہ، وہاں پورے بغیر بالوں کے سے اپنے بال دوسروں کو نہ دو، دوسرے کے بال بھی نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بال لیں گے، اس کے بعد بہت سے مسائل ہیں، اگر اس پر سحر کا اثر رہا تو اس کے بال آپ لگانے کی وجہ سے آپ پر سحر کا اثر ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا تو کورونا یاد کر لو، جس کو لگا ہوا تھا اس کا نہیں گیا تو لگ گیا نہیں لگ گیا، جو کم عقیدہ تھے وہ تو پھنس گئے بیچارے۔ تو اس لیے بھائی نہ دوسرے کے لینا نہ اپنے دینا، نبی نے منع فرما دیا تو منع فرما دیا، بس ختم۔ ہاں البتہ کوئی بہت زیادہ بال گر گئے ہیں اور زینت پوری خراب ہو گئی ہے تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کوئی خاتون لگاتی ہے تو دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے، نمبر ایک وہ کسی انسان کے نہ ہو، نمبر دو وہ سور کے بال نہ ہو۔ ہاں اور کسی جانور کے بال ہیں اس سے وہ اپنا چونڈا بنا لیتی ہے اپنے شوہر کی خاطر زینت کرنے کے واسطے تو اجازت۔ اب پھر اس کے بعد مسائل شروع ہوتے ہیں فقہی، اس پہ مسا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اگر بال اتنے گئے کہ اس نے سر سے چپکا لیا ہے، اگر اتنا چپک گیا ہے کہ اب وہ سر سے کبھی جدا نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، اور اگر ایسا ہے کہ اس کو نکال کے رکھ سکتی ہے پھر لگا سکتی ہے، نکال کے رکھ سکنے کی قوت ہے مگر اس کے باوجود ویسے ہی رکھ کر سر کا مسا کرے گی تو جتنی چوتھائی سر کو تری پہنچنا چاہیے پانی کی نہیں پہنچتی تو مسا نہیں ہوا، مسا نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، اس لیے نکال کر مسا کرے۔ وہ کس پر؟ انسان کا نہ ہو، خنزیر کا نہ، اپنے ہی بال ہو گنجائش ہے، یا کسی دوسرے جانور کے بال ہوں یا کوئی اور دھات کے بنے ہوئے، جیسے پلاسٹک سے بھی بن جاتے ہیں آج کل، ایسی کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ ایسی چیز اگر لے رہے ہیں آپ لگا رہے ہیں وہ بھی شوہر کی خاطر تو اس کی گنجائش۔ نمبر ایک، بالوں کے دوسرے نہیں لگانا، اپنے کسی کو نہیں دینا، اس کو چونڈا بولتے ہیں، چٹلا بولتے ہیں عورتوں کی زبان میں، اور بھی کچھ بولتے ہوں گے تو مجھے پتہ نہیں، تو بتا دے بعد میں۔ وگ انگلش میں آج کل بولتے ہیں، وہ تو مرد جو بھی لگاتے بیچارے، وہی مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، گئی تو گئی۔ ہاں اپنے ہی بال اگر آدمی مثال کے طور پر ہاتھ کے بال اگر نکالے اور یہاں لگا لے تو گنجائش ہے، اپنے بال اپن لگا لے سکتا ہے، مگر یہ بہت بڑا کام ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہے، اتنی تکلیف اپنے جسم کو دینا جائز نہیں خالی بالوں کی خاطر۔ جیسے زینت اللہ نے دی ہے وہ بہت اچھی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، بہت ممکن ہے کہ شکرانہ نعمت پر بال اگ جائے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر ہائی سے بھی چلے جائیں گے، چلو چٹ ایئرپورٹ ہو جائے گا، پھر جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسرے کے بال بہرحال استعمال نہ کرو، اس سے سحر کے اندیشے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال سحر ہو نہ ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے منع کر دیا، میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں کریں گے۔ بس ایک چیز تو یہ بتائیں، دوسرے دانتوں کے درمیان میں چوڑائی پیدا کر لینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تخلیق الہی میں تغیر پیدا کیا، اس لیے یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے اچھا نہیں بنایا تھا، وہ کیسا بنایا میں پوری تفصیل سنایا۔ اللہ نے اتنا اچھا بنایا کہ اس نے 4 نہیں 5 قسمیں کھائیں اور یہ فرمایا کہ تم کو بہترین بنایا، پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں بہتر نہیں ہوں، تو اس سے بڑی ناشکری کوئی نہیں۔
نہ دانت کے درمیان سوراخ کر سکتے ہیں، نہ بال اپنے دوسرے کو دے سکتے ہیں، نہ دوسرے کے اپن لگا سکتے ہیں، اگر لگائے بھی تو نہ خنزیر کے ہوں، نہ انسان کے ہوں، وہ کسی اور دھات سے بنے ہوئے ہوں۔ اس صورت میں بھی فقہ کا مسئلہ مسح کرنے کا یہ ہے کہ اس کو الگ کر کے مسح کرے، ورنہ مسح نہیں ہوتا، مسح نہیں ہوا تو نماز نہیں۔ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا وضو کے فرائض میں سے ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے، وہ ہے گودنا۔ گزشتہ بھی یہ حصہ آیا تھا مجلس میں، آج بھی حدیث میں چونکہ یہ لفظ آئے، 3 لفظ آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت فرماتے ہوئے سنا ہے 3 عورتوں پر۔ 3 عورتوں پر، پہلی وہ عورت جو اپنے چہرے کے بال نوچے، دوسری وہ عورت جو اپنے دانتوں کے درمیان میں سان بنائے، تیسرے وہ عورت جو اپنے جسم پر گدائے۔ میرے خیال میں ٹوپیاں والے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سب شریفہ ہیں، لیکن بعض ایڈورٹائزوں میں بھی دکھ جاتا ہے، تو بھی آپ لوگوں کو دکھ گیا ہوگا، کیونکہ آج تک تقریر بھی بغیر ایڈورٹائز کی نہیں آئی۔ یہ الگ بات ہے مولویاں نہیں ڈالتے، مگر یوٹیوب والا ڈال دیتا ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں ٹیٹوز بنا لیتے ہیں اپنے جسم میں گود کر کے، جی اپنے جسم کے وہ اعضاء جو مستور ہونے چاہیے ان سب کو کھول کر وہاں پر نشانات بنا لیتے ہیں، داغ لیتے ہیں، عجیب عجیب قسمیں بناتے ہیں۔ تو یہ جو جسم کو داغنا ہے، گودنا ہے، نشان لگانا ہے، خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں کرنا ہے، ان تدبیروں میں 3 باتیں ایک حدیث میں منع فرمائی گئی ہیں۔ بالوں کا اپنے دوسروں کو دینا، دوسروں کے خود لے کر لگا لینا، یا انسان کے یا خنزیر کے بالوں کو لگا لینا، ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک جگہ جسم پر گودنے اور گدانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ایک حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی۔ ایک دوسری روایت ہے جو مسند احمد میں ہے، نسائی شریف میں ہے، اس میں 3 عورتوں کا تذکرہ ہے، اپنے بال دوسروں کو دینے والی، دوسروں کے بال لے کر اپنی چوٹی کو بڑھانے والی، بال جوڑنے والی، ایسی عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت فرماتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود نے سنا ہے۔ اور وہ عورت جو دانتوں کے درمیان میں سان بنائے، اور وہ عورت جو جسم کو گود میں لگائے، یا گودے یا گدوائے، دونوں حالتوں میں وہ رسول اللہ کی لعنت کی مستحق ہے۔ وجہ بھی ساتھ میں اسی حدیث میں بتائی ہے، لِيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ خَلَقَ اللَّهِ، اس لیے کہ اس نے اللہ کی پیدا کردہ چیز میں تغیر پیدا کر دی۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، عارضہ ہو، تو اس صورت میں گنجائش ہے۔ مثلا ایک آدمی کا دانت ٹوٹ رہا ہے، سان کرنا نہیں چاہ رہا، اس کو نکالنا ضروری ہے، نہیں نکالیں گے تو بازو کے دانت بھی خراب ہو جائیں گے، ایسی صورت میں بھائی آپ دانت نکال لو، یہ علاجن ہے۔ آپ نے شوقاً اپنے کو اچھا بنانے کے لیے نہیں کیا ہے، مجبوراً کیا ہے، تو مجبوری میں کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی اجازتیں اور اس کی گنجائشیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ کوئی دانت اگر کسی کا گر رہا، وہ اٹھا اس کو اکھاڑ دے، یا کیڑ آ گیا ہے وہ اس کو اکھاڑ دے، اس نے سیمنٹ بھرا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن اندر تک وہ دانت اتنا خراب ہو گیا ہے کہ دوسرے دانتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نکال لے اور سان بن جائے درمیان میں، تو وہ اس گناہ میں شامل نہیں شمار ہوتا۔ تو بہرحال یہ 3 گناہ آج کی مجلس میں سنائے گئے ہیں۔ دوسروں کے بال نہیں لینا، اپنے بال دوسروں کو نہیں دینا، انسان اور خنزیر کے بالوں سے اپنے بال نہیں بڑھانا، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ وگ کی صورت میں مرد لگاتے ہیں، وگ کی صورت میں عورتیں بھی لگاتی ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں کسی جانور کے دوسرے لیے جا سکتے ہیں، یا کوئی اور دھات کے بنے ہوئے بال لے کر زینت کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں فقہ میں مسح کے جو مسائل ہیں وہ معلوم کر لینا چاہیے۔ یہ ایک چیپٹر ہو۔ دوسرا چیپٹر، دانتوں کے درمیان بیماری ہو تو دانت نکال سکتے ہیں، بیماری نہ ہو تو اللہ کی یہ ایسی قدرت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی چیز کاٹے بغیر بندہ کھا نہیں سکتا، تو اللہ نے سامنے کے دانت پھوڑے کی شکل میں دیے تاکہ کاٹے جا سکیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو چبانے کی ضرورت ہے، اس میں سراخ ڈالنے کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد کے جو دانت دیے اللہ نے وہ گوشت کے اندر بھی سراخ ڈالنے کے قابل سبل کی شکل میں ہے،
اور اگر اس کے بعد اس کو ہاضمے کے لیے قابل بنانے کی ضرورت ہے تو اس کے پیچھے چپٹے دار لانے دیے ہیں تاکہ اچھی طرح اس کو گرائنڈ کر دیا جائے. یہ قدرت الہی ہے. لمبے بال کو کاٹ کے آرائش کرتے عورتیں، وہ بھی اسی میں داخل ہے. حکماً کوئی عورت فیشن کی خاطر اپنے بال کاٹتی ہے تو وہ بھی مستحق لعنت. ہاں اگر کوئی عمرے پر جائے تو اس کے لیے بھی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح انگلی سے لپیٹے گی اور صرف اتنے بال کاٹے گی، اس سے زیادہ بال کاٹنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. فیشن کے لیے تو قطعاً جائز نہیں. اسی حکم میں ہے وہ بھی. تو بات آ گئی. دانت اگر بیماری ہو تو نکال سکتے ہیں ورنہ نہیں. اور تیسری چیز جسم کو گودنا نہیں، جسم پر کسی قسم کا نشان لگانا نہیں، ایسا نشان جو جسم کو تکلیف بھی دیتا ہو. ہاں اگر کوئی خاتون سرما لگاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے تو یہ اس میں داخل نہیں، تغیر کرنے والی میں داخل نہیں ہے، کیونکہ پانی ڈال لیا تو جو حالت اللہ کی دی ہوئی تھی وہی حالت باہر ظاہر ہو جاتی. لیکن اگر تبدیل کر دیا گیا پورا تو پھر اس صورت میں تغیر پیدا ہوتا ہے. تو خارجاً اگر شوہر کو راضی رکھنے، خوش کرنے کے لیے زینت کو اختیار کرتی ہے عورت تو اس کی گنجائش موجود ہے. یہ تین چیزیں آج کی ایک حدیث میں نے سنائی، دو حدیثیں میں نے سنائی. ایک بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ایک مسند احمد اور نسائی کی حدیث ہے. ان سے تین باتیں کہی. اس سے پہلے میں نے جو تمہید کہی نا وہ سلسلے کی تعلیمات کا بہت گہرا حصہ ہے. کبھی انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی اس کی. اس وقت صرف مجھے اللہ کی دی ہوئی جو چیز ہے وہ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، یہ بتانے کے لیے میں نے کچھ حصہ آیات ربانی کی روشنی میں سنایا ہے کہ انسان بہت اچھا ہے اپنے کو نہ بگاڑے. اسی میں مردوں کے لیے چہرہ بھی داخل ہے. نبی نے جو چہرہ رکھا ہے وہ چہرہ اچھا ہے. اس کے علاوہ جو چہرے بنانا چاہتے ہیں وہ صرف صورت بن جاتی ہے، اس کے بعد اس میں نورانیت نہیں رہتی. نورانیت انہی چہروں میں جن چہروں میں مصطفیٰ کا عکس نظر آئے. تو اپنے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کی کوشش کریے. کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ